ایک بچہ اپنے دوست کو گھسیٹ کر مسجد کی طرف لے کر جا رہا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ اپنے دوست کو گھسیٹ کر مسجد کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ اگر مجھے گھر سے میدان میں کھیلنے کے لیے گھسیٹ کر لے کے جا سکتا ہے تو میں اس کو مسجد میں گھسیٹ کر کیوں نہیں لے کے جا سکتا. میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم دنیا میں اکٹھے کھیلے ہیں تو ہم جنت میں بھی اکٹھے کھیلیں، اس لیے اسے گھسیٹ کر مسجد کی طرف لے کر جا رہا ہوں. بالکل اسی طرح کا واقعہ ہمارے ایک نیو مسلم دوست ناصر کے ساتھ بھی پیش آیا. انہوں نے بچپن میں کب، کیوں، کیسے اسلام قبول کیا اور کون سے اسباب و محرکات تھے جو ان کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنے، ہم انہی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناصر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے اور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. الحمدللہ. ناصر، آپ کے اسلام قبول کرنے کے واقعات اور یعنی جو اسباب و ذرائع ہیں میں نے تو اچھی طرح سے سنے ہیں آپ سے، کئی بار آپ سے ملاقاتیں بھی ہوئیں اور آپ نے بتایا بھی، اور حال ہی میں ایک بہت بڑی خوشخبری جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہمکنار کیا، اس کا بھی تذکرہ کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے اسلام قبول کرنے کا دل میں خیال پیدا ہوا؟ اسلام قبول کرنے کا سفر ایسے تھا، میرا ایک دوست تھا عرفان، ہم باہر کھیل رہے تھے تو مجھے کہتا میں نے سپارہ پڑھنے جانا ہے تو میرے ساتھ چلو. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار میں تو ایک کرسچن ہوں، عیسائی ہوں، میں کیوں سپارہ پڑھوں؟ کہہ رہا چلو پڑھنا نہیں تو ساتھ ہی چلے چلو، مجھے چھوڑ ہی آؤ. اللہ اکبر. تو ہم اس کے ساتھ چلے گئے. جب اس کو چھوڑنے گئے تو وہ جو استاد جی تھے عبداللہ جابر صاحب، وہ باہر آئے تو انہوں نے کہا جی آپ بھی آ جائیں. محلے کے اور بھی بچے تھے. اب میں کنفیوز تھا کہ میں تو کرسچن ہوں تو میں یہ کیسے جاؤں سپارہ پڑھنے. میں چلا گیا، میں اندر گیا تو انہوں نے کہا جی نماز پڑھیں. اب نماز مجھے پڑھنی آتی نہیں تھی کیونکہ میں کرسچن تھا، فیملی میری 3 پیڑھیوں سے کرسچن چل رہی تھی. اللہ اکبر. اور میں نے نماز دیکھو دیکھی وہاں پہ پڑھنی شروع کر دی. جیسے وہ پڑھے تھے ویسے رکوع اور سجود کرنا شروع کر دیا. نماز پڑھی، اسلام پھیرا. انہوں نے ہمیں نورانی قاعدہ پکڑا دیا. پہلی دفعہ نورانی قاعدے کو دیکھا، اس کو کھولا. انہوں نے ہمیں کہا پڑھیں. عبداللہ صاحب جو ہمارے استاد تھے، میں نے کہا میں نے تو کبھی پڑھا نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ کوئی بات نہیں، ادھر ایسے ہی ہے، یہ سبھی ایسے ہی ہیں، انہوں نے بھی نہیں پڑھا، یہ بھی پہلی دفعہ ہی پڑھے. تو وہ انہوں نے یہی سمجھا کہ جس طرح کہ آج کل کے مسلمان ہیں، نہ قرآن نہ نماز نہ روزہ، کچھ نہیں آتا، یہ بھی ویسا ہی ہے. انہوں نے پڑھانا شروع کیا. میں نے پڑھا، مجھے اچھا لگا. اس کا پہلے الفاظ ہی اچھے لگے. پہلا الفاظ میرے دل میں اتر گیا اس کا کہ مجھے اتنا ایزی لگا، اتنا آسان لگا، اتنا مزیدار لگا. با زبر با، وہ مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا یہ تو عربی بڑی آسان ہے، جوڑ توڑ کرنا اس کا. عربی میں پہلے ہی اسکول میں بڑا ویک تھا، مجھے آتی نہیں تھی عربی، بالکل پڑھنی بھی نہیں آتی تھی، لکھنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو انہوں نے ہمارے لیے اسپیشل کھانا شانا بھیجا، فروٹس وغیرہ بھیجے کہ بچے آئے ہیں، اکرام کیا کہ بچے پڑھنے ہیں، ان کو دل میں محبت پیدا ہو، جستجو پیدا ہو. یہ ان کا ایک اپنا سٹائل تھا. اور محلے میں ان کا ایک نام تھا، وقار تھا ان کا، کہ یہ لوگ بڑے اچھے ہیں. وہ واحد گھر تھا جن کے گھر ٹی وی نہیں تھا، پورے محلے میں فیمس تھے اور دین کی دعوت دیتے تھے. گھر میں ان کا بزنس تھا گرافک ڈیزائننگ کا. کیا بات ہے. تو جب انہوں نے مجھے پڑھانا شروع کیا تو ان کے بڑے بھائی کو پتہ چلا، حافظ فیصل صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کے رزق میں اضافہ کرے. ان کو جب پتہ چلا کہ یہ اس طرح یہ بچہ محلے میں رہتا ہے اور کرسچن ہے پورے محلے میں، کیونکہ فیمس گھر تھا ہمارا، پورے محلے میں ساری مسلم کمیونٹی تھی، واحد ایک گھر تھا ہمارا کرسچنوں کا. ہم 1974 سے وہاں پہ رہ رہے ہیں ساندے میں. تو ان کو پتہ چلا تو وہ تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے کہ یار یہ بچہ آ رہے ہو تو آپ کے گھر والے اعتراض نہیں کریں گے. تو میں نے کہا نہیں، میں تو ابھی بتایا ہی نہیں گھر والوں کو، میں تو بس باہر کھیلتے کھیلتے آ کے پڑھنے لگ جاتا ہوں. وہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر محبت پیدا کر دی. آہستہ آہستہ 2-3 گھر والوں نے دیکھا کہ بھئی یہ بچہ ادھر پڑھنے جاتا ہے. تو میری امی کو کسی نے شکایت لگا دی. آپ نے اسلام نہیں قبول کیا؟ ابھی اسلام نہیں قبول کیا. میری امی کو کسی نے شکایت لگا دی کہ یہ آپ کا بچہ تو وہ فلاں کے گھر جاتا ہے، ادھر جا کے سپارہ پڑھتا ہے، یہ تو کرسچن ہے. اللہ اکبر. وہ پورے محلے میں شور مچ گیا. انہوں نے کہا جی آپ پھر، میری امی دیکھنے آئی کہ کیا کرتے ہو. میں نے کہا امی جی عربی نہیں میں پڑھنی آتی تو عربی میں پڑھے. میری امی کہتی دہا عربی. میں نے قاعدہ دیکھا امی نے، امی میری تھوڑا بہت پڑھ لیتی اردو. انہوں نے دیکھا تو دیکھ کے مجھے کہتی کوئی گل نہیں. امی اوپر چلی گئی، انہوں نے خاطر تو میری عربی پڑھتا پہ نا خیر ہے. تو کچھ عرصہ گزرا تو پورے محلے میں شور مچ گیا کہ سائیاں دا منڈا مسلمان ہو گیا. اچھا. کرسچنا دا منڈا، عیسائی مذہب دا منڈا، خاندانی عیسائی، 3 پیڑھیاں تو چل دے آئے، مسلمان ہو گیا. شور مچ گیا پورے محلے میں، مبارکیں دینے لگ گئے، لوگوں میں شور مچ گیا. لیکن ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا. اچھا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، ابھی سپارہ پڑھا ہوں. محض افواہیں چل رہی. حافظ فیصل صاحب میرے جو استاد تھے، جو ان کے سب سے بڑے بھائی تھے، جو سب سے زیادہ دین کی تعلیم سمجھتے تھے اس وقت میں،
تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے جی؟ میں کہا جی پڑھائیں کلمہ. مشہور تو آپ مشہور، ہاں مشہور تو ہو ہی گئے ہیں. میں نے کہا جی پڑھائیں کلمہ. انہوں نے کہا جاؤ وضو کر کے آؤ. وضو کر کے آیا، انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا، کلمے کا مطلب بتایا. اللہ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اس کا مطلب بتایا. اسلام. ہاں جی، میں اسلام میں آ گیا. جبکہ آپ کو پتا تھا کہ عیسائی تعلیمات میں اللہ کا کیا تصور ہے، مسیح کے بارے میں، یا جو ان کی عمومی تعلیمات ہے اس کے بارے میں آپ کو کوئی آشنائی تھی؟ تو کافی حد تک تھی. عیسائیت میں یہ تھا کہ ہم اتنے کٹر تھے ہم کہ ہم ہر منگل کے منگل بارش آندھی طوفان میں ہم نے چاہے ہڑتال بھی ہو تو ہم نے کسی طرح کا طریقے ہم نے چرچ چلے جانا. تو انارکلی چرچ جاتے تھے. ساندے ہمارا گھر تھا اور انارکلی چرچ جاتے تھے. اسلام کے عقائد و نظریات کے حوالے سے بنیادی چیز آپ کو کیا اٹریکٹ کرتی؟ سب سے پہلی جو چیز مجھے اٹریکٹ کی نا اسلام کے اندر، وہ مجھے پاکی جو ہے نا یعنی بڑی اس کی تصور طہارت ہے، جو عیسائیت میں بالکل نہیں ہے. اور اکثر لوگ مجھ پہ اس بات پہ اعتراض بھی کریں گے. پچھلے دنوں ایک پنجاب یونیورسٹی کی بچی، ان کا ایک غالباً ایم فل کا مقالہ تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ سر مجھے آپ اسلام قبول کرنے کے جو اسباب و وجوہات ہیں وہ ذرا اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. تو میں نے کہا کہ پورے کا پورا اسلام، یعنی اس کا کوئی بھی اسلام کا پہلو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی نہ کسی دور میں، کسی نہ کسی زمانے میں، کسی نہ کسی شخص کے لیے وہ اسلام قبول کرنے کا ذریعہ ضرور بنا ہوگا. تو الحمدللہ آج آپ نے، یعنی جہاں توحید کے ضمن میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، جو ایک نماز کا جو ایک تصور ہے، زکوٰۃ کا جو ایک تصور ہے، اسلام میں ریاست اور سیاست کا جو تصور ہے، تو یہ تمام وجوہات، یعنی اسلام کا ہر ایک پہلو کسی نہ کسی وقت میں کسی نہ کسی شخص کے لیے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنا ہوگا. آج یہ آپ نے بتایا کہ آپ کے ذہن میں جو اسلام کا ایک خوبصورت پہلو تھا جس سے آپ بہت متاثر تھے، وہ تصور طہارت تھا. بالکل بالکل، بے شک. تو یہ سب آپ کے لیے بہت اہم چیز، بڑی اہم چیز تھی جو مجھے بہت زیادہ ڈفرینس لگا. اس کے بعد آپ نے یعنی اسلام کا بھی یقیناً آپ کے پتہ ہوگا کہ اسلام میں تصور توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، تو اس کو کمپیریٹیو کر کے آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان تھا؟ جبکہ بہت ہی آسان ہو گیا. جب اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو وہ فیصلے آسان کر دیتا ہے اور آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. بہت اہم بات. اور اللہ نے میرے لیے اتنی آسانی پیدا کی کہ مجھے بالکل واضح کالے اور سفید میں فرق پتہ چل گیا. یہ کالا اور یہ سفید، الحمدللہ، جو بڑا بالکل واضح، کوئی دوسری بات ہی نہیں تھی اس میں اندر کہ ایسی کو یہ کہا جائے کہ یار اس میں کسی سے مشورہ کیا جائے. مجھے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. قرآن مجید کہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اس کا سینہ کشادہ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے لیے سیاہ اور سفید میں فرق کرنا بڑی مشکل ہے. اور میرے استاد جی کہتے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے نا، اس کو صرف ہدایت دیتا ہے، اور اسلام کی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی. نہ صرف اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے پتہ ہے کہ ایک مشکل مرحلے کا آغاز ہونے والا ہے، اور اس کو کیسے فیس کیا آپ نے؟ جب اسلام قبول کیا تو والد صاحب بے شک پیرالائز تھے، فالج کے مریض تھے اور چارپائی پہ تھے. تھوڑا سا انہوں نے بھی غصے کا اظہار کیا. والدہ میری بس کبھی غصہ کر جاتی تھی، کبھی ٹھنڈی ہو جاتی تھی. بہنیں تھیں، انہوں نے بھی کہا یہ کیا تم نے کر لیا، ہم تو 3 پیڑھیوں سے کرسچن چلتے آ رہے ہیں، بلکہ 4 پیڑھیوں سے کہہ لیں، خاندانی کرسچن ہے، تم نے مسلمان ہو کے یہ کیا نیا ایک عجیب سا ہی شوشہ چھوڑ دیا. ہاں جی، چھوڑ دیا. خاندان میں ہمارے ملنا چھوڑ دیں گے، میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا. مجھے اسلام کی دین اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی ہے، سمجھ عطا فرما دی ہے، تو اب میں اس سے پیچھے ہٹنا میرا لیے مشکل ہے. الحمدللہ. تو گھر سے نکالا نہیں گیا، لیکن گھر میں رہ کے بڑی پرابلم فیس کرنی پڑی، کیونکہ چھوٹا تھا تو گھر سے نکالنا اکلوتا تھا تو شاید اس لیے بچ گیا، نہیں تو اگر اکلوتا نہ ہوتا تو شاید گھر سے بھی نکال دیا جاتا. لیکن اصل میں اپنے تصورات میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب 12 سال کی عمر میں کسی بچے نے اسلام قبول کیا ہوگا، 12.5-13 سال کی عمر تک پہنچا ہوگا، اور اس کو جب اسلام کے لیے تانے ملتے ہوں گے تو اس کے اوپر کیا بیتتی ہوگی؟ تانے تو جو ہیں وہ تو اسلام کے جو تانے ہیں نا، وہ ہوتے تو بڑے مشکل سے ہیں، بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن جب دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے نا، پھر وہ تانے اتنے برے نہیں لگتے، وہ برداشت ہو جاتے ہیں. ویسے تانے چاہے آپ کو کوئی کہہ دے، دوست کوئی بات ایسی کر دے آپ کی ذات کے اوپر، تو وہ آپ سے چاہے مہینہ آپ سے دل سے نہ نکلے، لیکن جو اسلام کا تانا نا، وہ مجھے نہیں لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مجھے تانا لگا وقتی طور پہ چند سیکنڈ کے لیے، منٹ بھی بڑی دور ہے. تو بعد میں جب لیکن اللہ نے ہدایت دے دی ہوئی تھی، اللہ نے شعور دے دیا تھا چھوٹی عمر میں اسلام قبول کرنے سے،
تو اللہ نے مجھے یہ بڑی طاقت عطا فرمائی کہ میں اتنے تانے سننے کے باوجود، اتنی باتیں سننے کے باوجود لوگوں کی، بلکہ بعض لوگوں نے تو کئی عجیب باتیں بھی کی جو میں نہیں بتا سکتا اسلام قبول کرنے پہ، لیکن مجھے اس پر کوئی اثر ہوا نہیں. اگر اثر ہوا ہوتا تو آج میں دار اسلام سے باہر ہوتا. میں اگر آپ کی اس کیفیت کو ایک شعر میں عرض کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ للہ سن سن گالیاں لگتی ہیں اب شہنائیاں، تم کیا جانو راہ حق میں لذت رسوائیاں. تو یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا فہم ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، تو پھر یہ تانے نہیں، پھر تو یہ اجر و ثواب کی ایک جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اجر و ثواب کی بارش ہو. اصل میں جب انسان اسلام پہ ڈٹ جاتا ہے نا اور اس کو ہدایت اللہ دے دیتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہی راستہ ٹھیک ہے، تو دنیا چاہے جو مرضی کرے اس کو میٹر نہیں کرتی. میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے. آپ نے اسلامی تعلیمات حاصل کی، اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اپنی عصری تعلیم کو بھی مکمل کیا، اس کے بعد جاب کہاں سے سٹارٹ کیا آپ نے؟ جو میری جو فرسٹ جاب تھی وہ بینکنگ سے سٹارٹ ہوئی تھی. میں بینک میں جاب کرتا تھا. تو بینکنگ جاب جو تھی وہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی، میری والدہ کی. لیکن مجھے کسی ایک دوست تھا میرا، حکیم عثمان اس کا نام ہے، عثمان غنی، میرا بڑا اچھا دوست ہے. اس نے مجھے بس صرف اتنا ہنٹ دیا کہ یار یہ تمہارے استادوں نے بتایا نہیں ہے کہ یہ جاب حرام ہے. بس وہ اس نے مجھے بات ایک دفعہ کہہ دی، وہ میرے دل کے اندر اتر گئی. اور وہ حرام نہ بھی ہو لیکن مشتبہ ہے. ہاں جی مشتبہ، ہاں جی ہاں کہہ لیں آپ کہ وہ مطلب اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. سخت الفاظ میں، ہاں جی انہوں نے ذرا سخت الفاظ میں کہا کہ یہ جاب تم کر رہے ہو یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، اس میں برکت نہیں. اور واقعی اس جاب میں برکت نہیں تھی. جو کمائی آتی تھی وہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے کچھ ایسا بہانہ ملا، وہ بہانے سے میں نے جاب کو چھوڑا. اب کیا کرتے ہیں؟ اب میں پنجاب سروس ٹرائبونل کورٹ ہے ایک ہماری سرکاری ملازمین کی، وہاں پہ جاب کر رہا ہوں. آپ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں، اسلام قبول کر لیا، پڑھ لیا، آپ برسر روزگار ہو گئے، اور الحمدللہ آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا، کچھ احباب آپ کے ذریعے سے مسلمان بھی ہوئے. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا بنا. جب انسان کسی بھی مذہب سے کسی دوسرے مذہب میں کنورٹ ہوتا ہے تو وہ 2 کشتیوں میں سوار ہو جاتا ہے، اور یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے میرے لیے. اور ابھی 2 کشتیوں میں سوار سے مراد یہ ہے کہ گھر والے ہاں جی بالکل 2 کشتیوں میں سوار ہو جاتا ہے. گھر والے کہتے ہیں کہ تم کس سیاپے میں پڑ گئے. ایک تو تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اسلام قبول کیا، اپنے مذہب پرانے کو چھوڑا اور نئے مذہب پہ گئے، اور نئے مذہب والے تمہیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے. کس لحاظ سے ایکسیپٹ نہیں کر رہے؟ کہ رشتہ نہیں دیتے، شادی نہیں ہو رہی، بڑے مسئلے مسائل بن گئے. ہم نے سمجھا کہ جاب لگ جائے گی. آپ کی تعلیم پسند نہیں، آپ کا چہرہ، آپ کا دین، آپ کا ایمان کیا پسند ہے؟ سب کچھ پسند تھا. کہتے اس جیسا بچہ محلے میں ہے ہی کوئی نہیں. ہر بندہ محلے میں، ریپوٹیشن ہر جگہ، ہر بندے نے کہا، آفس میں، دفتر میں، محلے داروں میں، کہ اس جیسا بچہ کوئی نہیں ہے. یہ بڑا اچھا بچہ ہے، بڑا لائق بچہ ہے، بڑا دیندار ہے. لیکن گھر والے کرسچن ہیں اس لیے ہم رشتہ نہیں دیں گے. کوئی کہے گھر لیدا لو. اب میری بوڑھی ماں 2 مہینے میری بوڑھی ماں میری، میں اس کو چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ والد صاحب میرے فوت ہو گئے، میں اپنی والدہ کو چھوڑ نہیں سکتا. اگر چھوڑ کے جاؤں تو والدہ کا خیال کون رکھے گا؟ وہ بزرگ ہیں، بیمار ہیں، ان کی تیمارداری کرنا اسلام میں فرض ہے، میرا حق ہے، میں کروں گا اور کرنا بنتا ہے میرا. اب ان کو میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا. اور وہ اسی وجہ سے رشتے میں پرابلم ہوتی تھی کہ یہ گھر والوں سے علیحدہ لے. جو کوئی آتا تھا دیکھتا تھا سارا کچھ اوکے کر دیتا. جب ان کو یہ مسئلہ پتہ چلتا تھا کہ اس کی فیملی کرسچن ہے تو وہ انکار کر دیتے تھے. یا کسی کو کہتے تھے، کسی ریفرنس، جیسے میں نے آپ کو کہا، کسی کو کہا، آپ کو بھی کافی دفعہ کہا، تو آپ نے آگے بات کی. جب بات کرتے تھے تو وہیں سے بات ختم ہو جاتی تھی، وہ آگے چلتے تھے، مسائل سامنے تھے. جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، صحابی آئے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ایک رکا لکھ کے دیا اور کہا کہ فلاں کے گھر چلے جاؤ. ان کے والدین سے جب ملے تو کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کے یہاں حاضر ہوا ہوں اور آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حبشی ہیں، اسلام قبول کیا ہے، اور بڑے پاؤں، موٹے ہونٹ، کالی رنگت، اونچا لمبا قد. تو کہا کہ آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ آپ ہماری بیٹی سے شادی کریں گے؟ تو پیچھے سے جب ان کی بیٹی کو یہ اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو میرے ساتھ نکاح کے لیے بھیجا ہے، تو فرمایا کہ اماں ابا آپ اس شخص کو نہ دیکھیے، جس شخص نے اس کو بھیجا ہے آپ اس کو دیکھیے.
مجھے اس سے نکاح کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں یہ ہمارے درجات کی بلندی کا ایک ذریعہ ہے. یقیناً اللہ نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے، مسلمان بنایا ہے، تو ہمارے لیے کسی مسلمان کو پیدا بھی کیا ہوگا. بے شک اللہ کے یہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کو کوئی بہت اچھا انشاءاللہ نیک صالح رشتہ میسر آنے والا ہے. انشاءاللہ مجھے اللہ کے یہاں بہت انشاءاللہ. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہوگا. ناصر، ماضی میں کوئی ایسا واقعہ کہ جس کے سبب آپ کو یہ محسوس ہوا ہو کہ کاش میرے ماں باپ بہن بھائی بھی مسلمان ہوتے تو میرے ساتھ اس طرح سے شفقت محبت احسار کرتے جس طرح کے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ کوئی زندگی میں ایسا واقعہ بھی رونما ہوا؟ جب میں مسلمان ہوا اور اعتکاف پہ بیٹھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اعتکاف کی کتنی اہمیت ہے، کتنا رتبہ ہے اور کیا پروٹوکول ملتا ہے مسلمان جب ایک بچہ اعتکاف پہ بیٹھتا ہے یا کوئی بھی اعتکاف پہ بیٹھتا ہے. تو میں جب اعتکاف پہ بیٹھا، جب میں اٹھا تو جس دن اعلان ہوا کہ صبح عید ہے، تو میرے دوست تھا اور بھی ساتھی تھے. کسی کے لیے کاٹن کا سوٹ آ رہا ہے، کسی کے لیے جوتی آ رہی ہے، کسی کے لیے نئے کپڑے آ رہے ہیں، کسی کے لیے کچھ آ رہا ہے، کسی کو ہار آ رہے ہیں، کسی کی تصویریں اتر رہی ہیں، کسی کے لیے کچھ ہو رہا ہے، کسی کے لیے کچھ ہو رہا ہے. مجھے کوئی نہیں بلا رہا. وہ بات میرے دل کے اندر لگی اور میں گھر والوں کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ ان کو بعد ساری مسجد خالی ہو چکی. ہاں جی، مغرب کے بعد ساری مسجد خالی ہو چکی. عشاء کا ٹائم قریب تھا، بالکل قریب تھا. تو میں بڑا پریشان کہ میں کیا کروں، کس طرح یہ اس کو میں ہینڈل کروں. اور دل میرا اندر سے پھٹ رہا تھا کہ اتنا پروٹوکول مل رہا ہے اور مجھے کوئی پوچھ بھی نہیں رہا. کسی کو ہار پہنا، کسی کو، ہاں جی، کسی رشتے دار آ رہے ہیں اور لیکن آپ وہاں پہ تنہا. تھوڑی دیر بعد مجھے بڑا فیل ہوا. پھر میں نے کہا میرے گھر والوں کو تو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو اللہ نے معافی دی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کا، ان کو کیا پتہ ہو کہ اعتکاف کی اہمیت کیا ہے، کیا اس کا رتبہ ہے. تو میں نے کہا چلو چھوڑو کوئی بات. اتنی دیر ہوئی تو جو میرے استاد تھے جن کے پاس ہم پڑھتے تھے، ان کے والد صاحب عبدالرشید قمر خطاط صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے. تو میرے بڑے اچھے استاد ہیں وہ بھی، ان سے بھی ہم نے بڑا کچھ سیکھا. انہوں نے آئے تو انہوں نے آ کے کہا بیٹا آپ پریشان کیوں ہوتے، آپ کو لینے میں آیا ہوں. تو میرے لیے بڑی باعث فخر کی بات تھی کہ اتنے بڑے استاد ہمارے، ان کے والد صاحب وہ مجھے لینے آئے. نام ہے ان کا ایک نام ہے خطاطی میں، ان کا نام ہے، ایک بہت بڑے خطاط ہیں وہ. روزنامہ جنگ اور نوائے وقت میں کیلیگرافی کرتے رہے ہیں، بڑا نام ہے، کالم شالم بھی لکھتے ہیں وہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں بیٹا تمہیں لینے آیا. انہوں نے مجھے بوسہ دیا، جپی ڈالی، حق کیا، بوسہ دیا مجھے اور مجھے کہا میں تمہیں لینے آیا، تم نے گھبرانا نہیں. اور پھر اس کے بعد مجھے جو میرے استاد تھے حافظ فیصل صاحب، انہوں نے ایک سوٹ گفٹ کیا اور مجھے باٹا کی ایک جوتی تھی جو ہم نے کبھی آج تک کبھی پہنی نہیں تھی. 100 روپے سے اوپر جوتی نہیں پہنی تھی اس دور میں. تو انہوں نے مجھے پتہ نہیں وہ اس ٹائم غالباً 1200 یا 800 روپے کی جوتی تھی. وہ مجھے انہوں نے کہا پسند کرو، جو دل کرتا ہے وہ لو اور کسی کو بتانا نا. اور انہوں نے مجھے وہ سوٹ، وہ پہلا جو عید کا تحفہ تھا، اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے آمین اہل و عیال پہ اپنی برکتیں رحمتیں نازل فرمائے. دعوت و تبلیغ اور اس ضمن میں کبھی آپ نے جو ہے وہ غیر مسلموں میں بھی یقیناً کام کیا اور اس میں اس کے حوالے سے دعوت و تبلیغ کا تو ہم نے تو شروع سے یہی سنا تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنے گھر سے پہلے سٹارٹ کی، تو میں نے بھی اپنے گھر سے ہی پہلے سٹارٹ کی اور کرتا رہا اور کر رہا ہوں. چند دن پہلے میں آپ کے گھر میں تھا، آپ نے مجھے مدعو کیا کہ میری والدہ محترمہ، میری بہن اور میری بانجی اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں اور عبدالوارث میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ان کو کلمہ پڑھائیں. میں حاضر ہوا. میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات تھی. ایک طرف آپ کی زندگی کا معاملہ جب دیکھتا ہوں کہ 12 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی عمر میں سینے کو اسلام سے منور کر دیا، اور دوسری طرف جب میں آپ کی والدہ محترمہ کا دیکھتا ہوں کہ 75 ایئر کی ایج میں، ابھی ہماری پوسٹ چل بھی رہی ہے یہ کہ 75 ایئر کی ایج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سینے کو اسلام سے منور کر دیا. اللہ نے ان کے سارے گناہوں کو، ساری غلطی کوتاہیوں کو، لغزشوں سے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر دیا. الحمدللہ. یہ واقعہ کیسے ہوا؟ یہ واقعہ ایسے ہوا کہ میری والدہ رمضان سے پہلے گر گئی تھی اور ان کے کچھ مورے سلپ ہو گئے، کچھ ایک موڑا ان کا ٹوٹ گیا، تو ان کا نیچے والا حصہ پیرالائز ہو گیا. جب پیرالائز ہوا تو اسپائنل کارڈ ان کا دب گیا، جس کو ہم حرام مغز بولتے ہیں اردو میں. حرام مغز دب گیا تو ان کی نا نیچے والا حصہ کام نہیں کرتا تھا. ان کو میں ہاسپٹل لے کے جاتا تھا، کبھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا تھا، کبھی حکیم کے پاس لے کے جاتا تھا، کبھی ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے پاس لے کے، کبھی دم کروانے لے کے جاتا تھا، کبھی قصور لے کے جا رہا ہوں، کبھی گجرا والے لے کے جا رہا ہوں. جتنے مجھے اللہ نے وسائل دیے، جتنی میری طاقت تھی، میں جاتا تھا. کیوں کرتے تھے اتنی مشقت؟
اس لیے کرتا تھا کہ اسلام میں اللہ کے نبی نے حکم کیا کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا، جس نے دونوں میں سے کسی ایک کو پا لیا ہائے اللہ اس نے جنت کو پا لی، اللہ اور جس نے ان کو پایا اور خدمت نہ کی اس نے اپنی بس اس کے دنیا لیے تباہی اور بربادی ہے۔ تو وہ بات میری والدہ کی نا میرے دل میں تھی، اور والدہ سے ویسے ہی محبت بڑی زیادہ ہوتی ہے۔ والد صاحب بھی بیمار تھے لیکن ان کی خدمت نہیں کر سکے، چھوٹے تھے، شعور نہیں تھا، لیکن اللہ نے مجھے طاقت دی اور میری والدہ تھی تو میں نے کہا میں ان کی خدمت کروں۔ اور شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ جب آپ وہاں پر موجود نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے حسن سلوک اور اس کی خدمت اور اس نے جو میرے ساتھ شفقت کی ہے یقیناً میرے اسلام قبول کرنے کے ذرائع میں ایک ذریعہ اور یہ آپ نے مجھے ایک ہفتے بعد بتایا تھا کہ آپ کی والدہ نے یہ بات کی، اور جو مجھے نہیں پتا تھا۔ اور میں نے اس دفعہ تہیہ کر لیا اپنے اللہ سے، تہجد میں رمضان کا موقع ملا، رمضان سے پہلے بیمار ہوئی، رمضان میں میں نے خصوصی دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے۔ میں نے اللہ سے کہا اللہ تو 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، تو سنتا ہے۔ میں نے ہاتھ کھڑے کر کے 2 ہاتھ رو رو کے آنسو بہا بہا کے اللہ سے تہجد میں دعائیں کی۔ اللہ میری والدہ کے لیے جو دعا جو میرے دل سے نکلی نا، اس کا ذریعہ میرا ایک دوست ہے آصف، جہاں سے میں کٹنگ کرواتا ہوں، وہ میری لیے والدہ کا بڑا ہی اچھا ذریعہ بنے۔ انہوں نے ایسی بات میرے دل کے اندر کی کہ جو میرے دل کے اندر ڈھیر کر گئی، اور اس نے مجھے اتنا مجبور کیا کہ میں نے اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا جی میں چاہتا ہوں میری شادی جو ہے نا وہ میری والدہ کی حیاتی میں ہو جائے، جب تک میری والدہ زندہ ہے ان کے سامنے وہ میری شادی دیکھ لیں۔ تو اس نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، شادی زندگی میں ہو جاتی ہے، آپ دعا کریں کہ آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ اسلام پہ موت عطا فرمائے۔ اللہ اس کی بات مجھے ایسی دل میں ڈیر کی، اتنی محبت اس کی بات میں لگی۔ آپ نے دعا اس کے بعد میں نے دعاؤں میں زور کرنا شروع کر دیا، ایسا زور لگایا، ایسا زور لگایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی آسانی پیدا کی کہ جس دن عید کا دن تھا دوسرا، اللہ تو میں نے والدہ کو سمجھایا، ان کو کہا کہ آپ اسلام کے بارے میں اس کو سمجھیں۔ ان کو میں نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں، کہ حضرت عیسیٰ خدا کے پیغمبر تھے جس طرح اللہ کے نبی تھے۔ دعوت تو آپ شروع سے ہی دے رہے دعوت تو تھے، شروع سے اب دے۔ آپ کی دعوت میں ذرا دعوت میں شدت آ اب آ گئی، محبت آ گئی ان کے دل میں۔ تو انہوں نے، میں جب عید کے نماز پڑھ کے میں گھر آیا تو تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، جب اٹھا تو اوپر آیا تو باجی میری کہتی کہ امی کلمہ پڑھنا چاہتی ہے۔ اللہ وہ جب میں نے وہ بات سنی سبحان اللہ تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں اتنا خوشی سے میرے پاؤں زمین پہ لگے ہی نا، اتنی خوشی زندگی میں مجھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کیا میں نے کہا میں نے دنیا میں کامیابی حاصل کر لی، سبحان اللہ آخرت اور دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کی۔ اللہ دنیا میں بھی مجھے سکون مل گیا اور آخرت میں بھی مجھے، میں اپنی ماں کی کم از کم بخشش کی دعا تو کر سکتا ہوں اللہ کے آگے، جو کہ پہلے میں نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور یقیناً اللہ کے یہاں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ ہمارے مانگنے میں ہے۔ ایک شخص جو غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا مانگتا تھا اور غیب سے آواز آتی تھی کہ لا تقبل، کوئی قبولیت نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ لوگوں نے کہا کہ تم ہر سال آتے ہو یہاں پہ دعائیں مانگتے ہو اور آواز آتی ہے کہ کوئی قبولیت نہیں ہے، تو کیوں مانگتے ہو دعائیں؟ کہا کہ پھر آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ کون سا در ہے کہ جہاں پہ دعائیں مانگی جاتی ہیں اور پھر قبول ہوتی ہیں، اور میں یہاں پہ نہ ہوں تو پھر کہاں جاؤں؟ تو یقیناً وہ در میرے اللہ کا در ہی ہے کہ جہاں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ اور ہمارے سارے ناظرین یہ بات سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1 مہینے میں مانگی ہوئی آپ کی کیسی دعاؤں کو رنگ بے عطا شک فرمایا۔ بے شک، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ الحمدللہ، آمین۔ ناصر امت کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیے؟ امت کے لیے پیغام میرا سب سے اہم یہی ہے کہ جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو یہ بڑا مسئلہ مسائل ہوتا ہے کہ اس مسجد میں نماز نہ پڑھو، اس مسجد میں نماز نہ پڑھو، اس مسجد میں نماز نہ پڑھو۔ تو جو مسلمان ہے وہ تو اپنے فقہ کے اوپر ڈٹا ہوتا ہے، لیکن جو عیسائی سے مسلمان ہوتا ہے یا کسی بھی مذہب، مسلمان وہ محض مسلمان ہوتا ہے، اس کو بھی ان چیزوں کا یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کیٹیگری ہے ان کی۔ تو میرا یہ پیغام ہے امت کے لیے کہ ایک تو اتحادی ہونا چاہیے، ان کو سب کو اکٹھے ہونا چاہیے، اور کسی پہ نماز پڑھنے پہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ نماز اب جہاں پڑھنا چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے جہاں پڑھنا چاہے، جہاں نماز ہو پڑھنا چاہیے۔ پہلے میں جو ہے نا تھوڑا سا کنفیوز تھا اس بارے میں، لیکن اب میں الحمدللہ جہاں مجھے ٹائم ملتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز میں کبھی چھوڑی نہیں ہے، نہ کبھی روزہ چھوڑا ہے، نہ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناصر جزاکم اللہ حسن، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا اسلام لانا، ایمان لانا، آپ کے اہل و عیال کا ایمان میں داخل ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور آپ کو لاکھوں لوگوں کے قبول اسلام کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ آمین۔ ناظرین، میں ناصر کے پیغام پہ لبیک کہتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایک اچھا، سچا، پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس فرقہ واریت کے فساد سے
محفوظ رکھیں، ایسا محفوظ رکھیں کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے، محبوب ہے اور مقصود ہے۔ اقبال رحمہ اللہ کے ان اشعار کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ عبدالوارث کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔